السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. شاعر نے کہا تھا نا کہ کچھ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں, اور وہ ضروری باتیں رہی تھیں یا نہیں رہی تھیں لیکن اب تک وہ افشا نہیں ہوئی تھیں. تو جب ایک فریق نے افشا کی تو پھر دوسرے نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی بتاؤں گا. اب پہلی جب بات اوپن ہوئی جی تو اس کے جواب میں کل مولانا فضل الرحمان کا نعرہ حیدری گونجا جی, اور یعنی کہ عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی پھر جوابی طور پہ کچھ افشا کیا. میرے ذاتی علم میں ہے کہ انہوں نے پوری اس ملاقات کا 5% بھی افشا نہیں کیا جو وہاں پہ تھا. ہمارے بھی تو ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اس ملاقات میں کیا کیا کچھ ہوا تھا. اگر عبدالغفور حیدری صاحب اس میٹنگ کا 25% بھی ریویل کر دیتے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت ساری شرمندگی کا باعث ہوتا, لیکن انہوں نے اپنی جو تربیت ہے, اپنی جو شرافت ہے اس کا ثبوت دیا ہے اور صرف جواب دیا شیخ رشید کو کہ جناب یہ اس سائیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے یہ جواب سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا, اور آج جب شیخ رشید صاحب جو کل پنڈی سے دھمکی دے کے چلے تھے کہ وہ آج لاہور میں بتائیں گے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا تھا, آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان, ان کی پارٹی یا ان کی پارٹی یا کسی ممبر کا نام تک نہیں دیا. وہ قول شخص پنجابی میں جو کہتے ہیں اس کے تک نہیں. اب انہوں نے ایک بات ڈالی ہے کہ جناب ابھی تو آڈیو لیکس آنی ہے. شیخ رشید صاحب وہ اگلے ویڈیو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے ویڈیو لیک نہیں سنبھالی جانی, اور آپ کی اپنی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں محفوظ ہوئی ہے نا آپ کی اپنی ویڈیو جو ہے, اور وہ بھی بڑی خوفناک ویڈیو ہے. اس لیے یہ ویڈیو والی یا آڈیو والی دھمکیاں نہ دیں, لیکن بہرحال دیکھیں اب دونوں فریقین جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں. یہ بہرحال ایک ایسی چل پڑی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ بھی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والی جگہ پہ لڑی جا رہی ہے. جہاں پہ وہ لڑی جا رہی ہے وہاں پہ یہاں پہ ہم بیرونی دشمن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں پہ اندرونی دشمن کے ساتھ بھی ہم ویسے ہی سلوک کر رہے ہیں. جو بندوق آپ دشمن کے اوپر چلاتے ہیں وہ آپ اپنی پولیس کو نہیں دیتے. پولیس کے لیے دوسرے ڈنڈے یا دوسری بندوقیں یا چھرے والے یا پیلٹ گنز ہوتی ہیں, کیونکہ سویلین کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے گزشتہ کو 15-20 سال میں اپنی پولیس کو بھی 3G پکڑا دی ہیں جو فوج سے ریٹائر ہوئی تھیں. غلط بات ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی مہذب قوم جو کہ دنیا کے اندر باعزت طریقے سے زندگی گزارتی ہے وہ اپنے سویلین کے خلاف وہی اسلحہ استعمال نہیں کرتی جو وہ اپنے دشمن کے خلاف بارڈر پہ استعمال کرتی ہے. خیر, یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا جی. دوسرا موضوع ہے جی ہمارا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے جی آرمی پبلک سکول کے اوپر, اور بڑی سخت زبان اس میں استعمال کی گئی ہے مختلف شعبوں کے لیے, مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے, اور اس کا جو کنکلوڈنگ ریمارک ہے وہ تم پڑھتے ہوئے مجھے باقاعدہ میرا دل دہل گیا, میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی کہ لکھا ہے کہ جب اپنا ہی خون غداری کرے تو نتائج سنگین ہوتے ہیں. اب بہت بڑا اشارہ ہے, اور اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ اوورال ایونٹ کیا تھا, اور اس ایونٹ کے بعد پاکستان کی سیاسی, سماجی, معاشرتی اور معاشی زندگی کے اندر کیا تباہ کن اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے جی پورے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا کور لے کے کن لوگوں نے قبضہ مکمل کیا پاکستان کے اوپر یہ تو ایک الگ داستان ہے, لیکن اس حوالے سے جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب جو ہیں ان کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے الجزیرہ کے ایک بڑے ہارڈ ہٹر قسم کے اینکر ہیں مہدی حسن صاحب. مہدی حسن کو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا میرا خیال ہے اس کے بعد تو اس کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی, لیکن بہرحال اس میں اسد درانی صاحب نے اسے کولیٹرل ڈیمیج قرار دیا تھا. یہ جو APS والا واقعہ تھا وہ انٹرویو آن لائن پڑا ہوا ہے جی, الجزیرہ پہ پڑا ہوا ہے, اور جنرل صاحب جو ہیں ان کو ڈسون نہیں کیا کسی نے ابھی تک, اور کسی نے اس کا ڈینائل بھی جاری نہیں کیا. خیر, یہ دو باتیں جی ان کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں زعیم قادری صاحب. زعیم قادری صاحب کے بارے میں وہ شعر پڑھا جا سکتا ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. ہمارے دفتر کا جی وہ فرنٹ آج اکھاڑا جا رہا ہے. یہ جو ہم ذرا تھوڑے سے سرکار کے بارے میں کریٹیکل ورڈ کہتے ہیں اس کی قیمت تو دینی پڑتی ہے نا جی, تو وہ ذرا فرنٹ اکھاڑ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلیے ہم
قادری صاحب کو زحمت دی, ان کی مہربانی یہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف, اور آج سارا دن یہ اپنا دفتر کا فرنٹ بچانے میں مصروف رہے ہیں, جو کہ یہ نہیں بچا پائے. ٹھیک ہے. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹجک رائٹر ہیں, ان کے کالم چھپتے ہیں انگریزی کے اندر. پاکستان میں اسٹریٹجک رائٹرز جو ہیں, اینالسٹ جو ہیں, وہ بہت کم ہیں, ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر اپنا سر مولانا فضل الرحمان کا نعرہ حیدری. دیکھیں رئیس صاحب, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ملک اس کنفنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو گفتگو شروع کروائی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ملائن کیا جائے اس ملک کی اپوزیشن کو, جو کہ خود 16% تقریباً ووٹ لیے انہوں نے, ٹوٹل اماؤنٹ جو ووٹس کی کاسٹ ہوئی, اور اس کو ملائن کیا جائے اور اے سی پی سی کو ٹارنش کیا جائے, اس کو کیٹیگوریکلی ملائن کیا جائے, اس کو سبسروینٹ کیا جائے اور ڈرایا جائے کہ یہ تو خود لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ان جذبات کے اندر وہ یہ سب پرانی باتیں بھول گئے, جہاں انہوں نے ایک دفعہ نعرہ لگایا تھا کہ امپائر کی انگلی جو ہے وہ کل یا پرسوں کھڑی ہونے والی ہے, اور وہ امپائر کی انگلی کا تذکرہ اتنے زور اور ببانگے دھول انہوں نے کیا کہ پوری قوم جو تھی وہ سمجھ گئی کہ آج اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کے اگلے حکمران یا ابھی فی الفور حکمران جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں گے. اور پھر یقیناً اس وقت کے اداروں کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو بلانا پڑا اور بلا کے بات بتانی پڑی. تھوڑا سا محتاط رہے, ابھی بھی وہی ہے, آپ کی مہربانی. بہرحال بتانا پڑا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم واقعتاً اس میں کوئی انوالو نہیں ہے, اور دونوں فریقوں کو یہ بات کی گئی, آپ سب کو علم ہے. اور پھر وہ دھرنا اپنی موت خود مر گیا, اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس کا پاناما سے لے کے اقامہ تک کا ذکر ہے. آج اپنی موت کہاں مرا, وہ اے پی ایس کے 150 بچوں کی جان لے کے مرا. جی ہاں, وہ تو پھر آپ نے سوال کیا, اس وہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں رئیس صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس تبھی ہوتا ہے پوری دنیا کے مہذب ممالک میں, جہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور پولیٹیکل لوگ مل کے فیصلے کرتے ہیں, اور وہی فیصلے دورست نتائج اخذ کرتے ہیں جہاں پوری قوم آن پیج ہوتی ہے. لیکن اگر ان فیصلوں کو کرتے وقت جو گفتگو کی جائے اور وہاں پر ایک شخص جو پتہ نہیں کون ہے, جس کے بارے میں تو بات نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, آ کے بعد چیزوں کو ریویل کر دیتا ہے, اور ایک سائیڈ جو یہ بات نہیں کہہ رہی ہوتی اس کو سٹیمپ کر دیا جاتا ہے دوسری سائیڈ سے. پھر obviously دوسری سائیڈ پر بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسی مخمسے میں ہے, اور آج کل بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اگر تو کوئی کسی کے ترجمان کی حیثیت, شیخ رشید صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی حیثیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر ان کو پٹا ڈالا جائے. اور اگر وہ یہ ایز اے ترجمان نہیں کر رہے بلکہ ایز خود کر رہے ہیں, تو یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, اور اس نیشنل سیکیورٹی بریچ پر شیخ رشید صاحب اور ان کے آقا عمران خان صاحب جو ہے ان کو اس قوم کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک, عرض صرف یہ ہے کہ یہ اس بار جو انہوں نے چھیڑا نا, جو یہ بات چھیڑی گئی, پھر نیب کا ایک نوٹس چلا گیا, وہ نوٹس آج تک ناپید ہے, نہ فضل الرحمان صاحب تک پہنچا نہ میڈیا تک پہنچا, لیکن پریس ریلیز آ گئی کہ نوٹس دے دیا گیا ہے, اور وہ نوٹس آئے گا نہیں, کیونکہ گھبراہٹ اتنی زیادہ ہے, کیونکہ جس کو نوٹس دیا گیا ہے اس نے جو گفتگو آگے سے فرمائی ہے وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. اور وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ فقیر میں نشاد نہیں ہے, میں نے ذاتی ان کے ساتھ بہت ایک محبت کا رشتہ ہے, بہت محبت فرماتے ہیں. ان کے والد بھی میرے والد کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا, تو وہ اس رشتے سے محبت کرتے ہیں. وہ واقعتاً رئیس صاحب یہی کرے گا جو اس نے کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور وہ پھر یقیناً چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف چلی جائیں. اور سب سے بڑی خرابی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ حکومت پیدا کر رہی ہے, کیونکہ وہ تمام عوامل جو حکومت سیٹسفائی نہیں کر سکی, چاہے وہ فائنینشیل, فزیکل, اکنامک, معاشی, معاشرتی ہو, اس ملک کی فارن پالیسی ہو, اس ملک کی انٹیریئر پالیسی ہو, جو تباہی وہاں مچی ہے, اور سارے کا سارا اونس جو ہے وہ ان پر شفٹ اسٹیبلشمنٹ پر شفٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, جس کا ایونچولی اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ اس کا برڈن نہیں اٹھا سکتی. اینڈ دے ہیو ٹو شفٹ دی برڈن بیک
ٹو عمران خان, کیونکہ یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا قصور ہے جو انہوں نے اس ملک کا معاشی جو قتل کیا ہے, جو غریب. دیکھیں نا رئیس صاحب, ریڈی والے کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ احتساب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور کیا گفتگو ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, چاہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کیوں نہ ہو. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ آج 110 روپے کی چینی خرید رہا ہے اور 72 روپے کا آٹا خرید رہا ہے. معاش کی دال 560 روپے کلو ہے جناب رئیس صاحب, یعنی کہ مرغی سے بھی 2 گنا مہنگی. چلیے کیا کریں گے آپ, پھر جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. برگیز صاحب, یہ جو چل پڑا ہے سلسلہ اس وقت میڈیا کے اوپر, ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آج پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد یہ چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. حافظ حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اپنا. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور, جس گفتگو کے آپ ہیں خوگر ہیں, میں اسی میں ہی کہوں گا کہ نعرہ حیدری تو ہو گیا سر, اس کے بعد اگلا نعرہ کون سا ہوگا سر؟ یہ نعرہ تو ابھی تک حیدری نہیں ہوا ہے. ابھی تک تو وہ چودھری کی امانت کی بات ہے. اچھا, تو امانت صاحب نے ان کو درمیان میں ڈالا تھا اور ان کے اداروں نے, اور چودھری پرویز الہی اور جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, انہوں نے بلایا DUI کی قیادت کو کہ ہمیں مہلت دے دیں, ہم معاملات ٹھیک کریں گے جون تک, بجٹ تک, اور پھر اس سے بات نہیں بنی تو مارچ کا وعدہ کیا. اس امانت کی بات چودھری صاحب کر رہے ہیں, وہ یہ امانت ہے جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ساری باتیں بتاؤں گا. وہ جو اس ترجمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایک دفاعی ادارے کے قابل احترام ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو مجبوراً پھر بھی ہمیں بھی وہ باتیں جو ہے کھل کر کرنی پڑ رہی ہے. جس طرح انہوں نے ایک گلگت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے جو کشائی کی ہے, ہمیں حیرت ہے کہ ISPR کے ہوتے ہوئے, DG کے ہوتے ہوئے اس ایسے ایک شیخ چلی کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کی باتوں کو پبلک کرنے میں, اور پھر اگست کی ملاقاتوں کو لے جا کر ستمبر میں APC کے بعد اس کے ذریعے پبلک کرنے سے اس کا نقصان ہوگا, یہ وقت بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ ملاقاتیں آرمی ہاؤس میں بھی تو ہوئی تھی نا, جس کے بارے میں عبدالغفور حیدری صاحب نے انکشاف کیا ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے ساری باتیں منکشف تو نہیں کی, لیکن اگر آج شیخ رشید صاحب نے دھمکی دی ہے کہ جی ویڈیو آڈیو لیکس بھی ہوں گی اور جو ٹیلی فون کرتے رہے ہیں, تو میں نے اس ریفرنس سے, حیدری صاحب کے ریفرنس سے نعرہ حیدری کی بات کی تھی کہ اگر آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں یا ڈیمیج کرنے کے لیے, تو اس کا بھی کوئی کاؤنٹر تو ہوگا نا جی پارٹی کے پاس, JUI کے پاس. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب دو فوجیں متحارب, دو سرحدوں پر دو ممالک کی لڑتی بھی ہیں, جس طرح بھی چین اور بھارت کی فوج لڑی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے خبریں چلائی ہیں کہ ان کے کمانڈر بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اگر یہ JUI یا کسی اور اپوزیشن جماعت کے لوگ نے اپنے ہی قابل احترام جو ہے وہ فوج کے کسی افسر سے کسی سے بات کی, تو کون سی ڈکی چھپی بات ہے. اور کتنے ایسے معاملات ہیں جن پہ وہ ہمیں بلاتے ہیں, بریف کرتے ہیں, ان کیمرہ کرتے ہیں, اور ملک کے دفاع اور مفادات کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے. اور جس بات کی حیدری صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہماری خواہش بھی نہیں تھی, ان کی طرف سے خواہش بھی تھی, اور انہوں نے ہمیں بلایا, دعوت دی, اور ہم چلے گئے. اور ہمارے ایک آدمی نہیں, کئی ساتھی گئے تھے اکٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے خود یہ کہا کہ آپ آزادی مارچ نہ کریں. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے؟ جب ہم نے انکار کیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب وغیرہ کو بھی بھیجا, جبکہ حکومتی سطح پر ہم اپوزیشن کر رہے ہیں حکومت کی, اور انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو مذاکرات کے لیے رکھا تھا. لیکن اگر ہمارے اداروں نے سمجھا اور ان کو بھیجا تو ہم نے ان سے بات کی. ہم نے کسی چیز کو اس حوالے سے نہ ایشو بنایا نہ اس کو پبلک کیا, لیکن جب ایسی بات سامنے آتی ہے تو پھر مجبوراً ہمیں بھی اس حقائق کی بات کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا سیاسی جماعتوں نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, حلف تو دوسرے طرف ملنے والوں نے اٹھایا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بات آتی ہے تو اگر ہمیں مورد الزام
ٹھہرایا جاتا ہے 2-4-5%، تو پھر 90-95% کون مورد الزام ہوگا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب ہم سے بات کرنے کا اور اپنا ان پٹ دینے کا. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور رکنے میں نہیں آ رہا، میں ایز اے میڈیا پریکٹیشنر تو سمجھتا ہوں کہ آج کی پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اونگا کے اندر، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر، اس کے بعد شاید یہ چیزیں پیچھے چلی جائیں. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ چیزیں پیچھے نہ جائیں، لیکن چلی جائیں گی، چلی جا سکتی ہیں. لیکن سر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ایک طرف تو یہ میٹنگز ہیں، ان کی ایک سینکٹی ہے، دونوں فریقین اس انڈرسٹینڈنگ پہ ملتے ہیں کہ اس کا اظہار نہیں کیا جائے گا. یہ تو بچوں والی گیم ہو گئی، بچگانہ گیم ہو گئی کہ آج تم نے مجھے مکہ مارا ہے تو کل جو میں نے تمہیں گلاس پلایا تھا نا اس میں بھی تھوک پھینکا ہوا تھا میں نے. مطلب اس طرح کی باتیں ہو گئی نا سر. آپ یہ جو بہت ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے، بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ پورا چل رہا ہے تو اس میں یہ تو ہوں گی. تو ایسی صورت میں کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت نوازش رہی صاحب اپنے پروگرام میں شامل کیا. میں تو بہت صحیح معنوں میں اگر آپ اس سے میں بات کروں تو کافی پریشان کن یہ سیاسی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور پریشان کن اس لیے نہیں ہے کہ شاید خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی امیڈیٹلی کوئی نقصان ہونے والا ہے. پریشان کن اس لیے ہے کہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اتنے مانے ہوئے اور اتنے زیرک سیاستدان جو ہیں، اور اتنی ان کی سروس ہے پاکستان کے لیے، اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے، اتنے سالوں سے وہ سیاست کے اندر موجود ہیں اور بہت اچھے بھی کام کیے ہیں انہوں نے، اور بہت جو کیا کہتے ہیں کمپلیکس پولیٹیکل ایشوز کو انہوں نے ریزالو کیا ہے. اب آ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کسی کو صحیح سجھائی نہیں دے رہا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور ہر کوئی اب جو ہے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے چکر میں ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، الزام دوسرے کے اوپر ڈالے اور دوسرا جو ہے وہ تیسرے پہ ڈالے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال کے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل سین جو ہے پاکستان کا اس وقت کافی حد تک ڈیسٹیبلائزڈ ہے، اور پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے ہماری باڈی پالیٹک کی یا سیاستدانوں کی یا ایز اے گروپ اگر کہا جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی بہت صحیح نہیں لگ رہی مجھے. کیونکہ ان کو بحیثیت سیاستدان اپنی ایک کریڈیبلٹی بنانی چاہیے، اپنے آپ کو پرنسپلز کے اوپر اور اپنی انٹیگریٹی کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنے اصولوں کے اوپر، اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو بھی ہیں اس کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے، اور پھر سیاست کرنی چاہیے. اب رہی بات کہ جی کون کس سے مل رہا ہے اور کیوں مل رہا ہے، تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے اندوناک حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس وقت ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم آئیڈیالزم اور ریئلزم کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بالکل آئیڈیل بن کر رہنا چاہیے، اپنے حدود میں رہے، جو کانسٹیٹیوشنل اس کے اوپر لمیٹیشن ہیں اس کے اندر موجود رہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہ جائے. بالکل صحیح بات ہے، مناسب بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم یا آئیڈیلسٹ ان کا رویہ ہو، ایٹیچیوڈ ہو، کام ہو، پرفارمنس ہو، تو اسی طرح سے یہ قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی آئیڈیل پولیٹیشنز ہو، ان کے بھی جو پرفارمنس ہے، ان کی بھی جو کارکردگی ہے وہ بھی آئیڈیل ہو. وہ بھی صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں، اپنی جیب میں بھرنے کا نہ سوچیں، اور وہ بھی صرف پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات. بریگیڈیئر صاحب ہم 1956 سے لگے ہوئے ہیں. جو ایک فریق جو ہے نا وہ مسلسل کہہ رہا ہے، سن لیجئے نا سوال لے لیجئے سر. 1956 سے ایک فریق مسلسل کہہ رہا ہے کہ سیاستدان لوٹ کے کھا گئے. ٹھیک ہے سر، تو سر سیاستدانوں کے خلاف تو ہم ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. ہماری کرپشن جو کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے کھا گئے، ان کی کرپشن تو امریکہ میں برآمد ہو رہی ہے. سر کیا کریں اس کا؟ بات سنیں آپ، بات سنیں. جی آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ابھی، مطلب میں ان کے ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ پبلک ہے. کسی ایک سیاستدان نے آج تک یہ نہیں کہا
کہ میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ نوٹ کریں, پچھلی تمام ان کی اسٹیٹمنٹس نکال کر دیکھیں اور آئندہ کی بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کرپشن کو اس طور پہ کیا گیا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے. وائٹ کالر کرائمز ہیں, یہ مسئلہ ہے. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر اسٹیبلشمنٹ آئیڈیلی طور پہ کام نہیں کرتی رہی ہے تو ہماری پولیٹیکل جو باڈی پالیٹک جو ہے اس نے بھی آئیڈیلی کام نہیں کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ریئل ورلڈ ہے, یہاں پہ ریئلزم ہے, ایک ریئل سچویشن ہے آن گراؤنڈ. یہاں پہ ریئل لوگ کام کرتے ہیں جو کہ آئیڈیل لوگ نہیں ہیں. بٹی صاحب, رئیس صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ملاقاتیں ہیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار, جس پہ گرمی سردی بھی ہو جاتی ہے, دیکھیں میری فوج ہے, میں اگر اس فوج سے ملتا ہوں تو فوج کا ذکر کیوں لا رہا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نعرہ حیدری کی بات کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ہم نے کوئی کام کرنا ہے, ہم بجائے اس کے کہ وابڈا میں بجلی چور پکڑنا ہے, ہم نے گو سکول پکڑنے ہیں, یا ہم نے صفائی کے معاملات دیکھنے ہیں, تو ہم نے تاجروں کے معاملات دیکھنے ہیں, تو ہم کیوں کسی ادارے کی طرف دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ویسے تو دیکھیں یار امریکہ میں ٹرمپ نے فوج منگوائی ہے کہ نہیں منگوائی؟ رئیس صاحب بالکل منگوائی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی ہر سیولائزڈ قوم میں یہی ہوتا ہے یار. اب یہ چھوڑ دیں یہ باتیں, ٹھیک ہے. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, ہمیں سب پتا ہے کہ فرانس کے اندر بھی انہوں نے پراپرٹی کا سروے کرنا تھا, انہوں نے فوج بلا لی, ٹھیک ہے, ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حالات کنٹرول کیے. فرانس یورپ کا, ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آرمی ہماری, جو میری فوج ہے, آپ کی بھی فوج ہے, میرے جنرل ہیں, آپ کے بھی ہر جگہ پہ ہوتا ہے, سب جگہ پہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, سب جگہ پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ یا ہمیں قومی مفاد کے نام پہ ہمیں اس کو اسی طرح سیکرٹ رکھنا چاہیے. لیکن اب شیخ رشید صاحب نے اگر یہ حرکت کی ہے, اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ گندے ہیں, اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ قصوروار ہیں. ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب اگر کہہ رہے ہیں جی میں آڈیو لیکس کا, مجھے بتائیے کہ شیخ صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے ترجمان بننے کی؟ وہ خود بھگت لیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بھگت لیں گے, میاں شہباز شریف بھی بھگت لیں گے, خواجہ آصف بھی بھگت لیں گے, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ خود بھگت لیں گے. لیکن وہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, جس طرح عظیم قادری صاحب نے پہلے فرمایا ہے کہ حیدری صاحب نے, دیکھیے آپ کا جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو برڈن آف پروف آ جاتا ہے نا, لا پوائنٹ آ جاتا ہے, تو آپ نے پھر اپنے جواب تو دینا ہے. آپ جب جواب دیں گے تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے, بالکل ٹھیک, دونوں جانب سے اٹھیں گے. اب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ جی ملاقاتیں, اس میں نئی بات کیا تھی؟ اس میں صرف یہ تھا کہ ایک وہ افراتفری نہیں چاہتے تھے ملک کے اندر, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے رئیس صاحب, میں بھی نہیں چاہتا افراتفری, میں بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے مسائل ہیں وہ کدھر ہیں. مجھے چینی 110 روپے کلو کیوں مل رہی ہے, ماش کی دال 400-500 مجھے کیوں مل رہی ہے, مجھے آٹا 72 روپے کلو میں کیوں خریدوں, میں 600-700 روپے کا ادرک کیوں خریدوں. 263% دوائیوں کی قیمتوں میں وہی آ رہا ہوں. میں بلڈ پریشر کی دوائی, آپ کے بلڈ پریشر کی دوائی, آپ کا تو بلڈ پریشر ویسے ہی آج کل تھوڑا زیادہ رہتا ہے, آپ 1200 روپے کی خریدیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے یہاں سے باہر نکل جائے گا. 1350 کی, چلیں یہاں سے سوراخ کر کے باہر نکل جائے گا سارا کچھ. ہمارے یہ مسائل ہیں, ہم الٹی جو ہے گنگا بہانے چلے ہیں, ہمارے سے نہیں بہنی ہے یہ گنگا, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ایک بندے نے اگر یہ غلط بات کر دی ہے تو خدا رہا باقی تو کم از کم خیال کر, وہ کرتا ہی جا رہا ہے آج, پھر اس میں وہی مسئلہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, بلاول بھٹو نے اس دن بالکل درست کہا ہے کہ جی میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ غلط بات کرتے ہیں. اسی طرح باقی لوگ بھی ان کو جو ہے رانا ثناء اللہ ان کو جس نام سے پکارتے ہیں, میں نہیں کہتا ان کو, لیکن ان کو خود خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے قومی مفادات ہیں, خدا رہا اس کے پیچھے کیا کرنا جا رہے ہیں آپ نے کیا یہاں پہ سول جنگ, یہ خانہ جنگی کرانی ہے, ہمیں کیا دو لڑانا ہے کسی اپنے آپس میں, آپ لوگوں نے کیا جو قومی اسمبلی ہے اس میں آپ چاہتے ہیں جی کہ ایک دوسرے کو ہم قصور مکی ہو جائیں, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک ہوا مان لیا, نہیں کرنا چاہیے ورنہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف مزید بڑھ جائیں گے. تمام فریقین کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اپنے اپنے بریک پہ پاؤں رکھنا چاہیے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اگلے موضوع پہ بات کریں گے.
ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آج بات کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر ہم آرمی پبلک سکول جو ہے یا کالج جو ہے, اسکول اینڈ کالج APC جو ہے, APS جو ہے, اس کی وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں 150 سے زائد بچے جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا, اور اس کے بارے میں جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا, وہاں پہ شہید ہونے والے بچوں کے والدین کو ایک بہت لمبی جنگ لڑنا پڑی. سپریم کورٹ تک آئے کہ جناب وہ رپورٹ جاری کی جائے جو کہ یہاں پہ سیکیورٹی بریچ کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ رپورٹ تھی, اسے جاری ہونا چاہیے تھا, حکومت نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ جاری نہیں کر رہی تھی, انہیں سپریم کورٹ آنا پڑا, اور فائنلی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی عورتوں ہم کوئی شکشوئی نہیں کر سکتے, ان کو یہ رپورٹ تو دے سکتے, اور وہ رپورٹ جاری ہو گئی. اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں میں تو ان کو پڑھنے کی ہمت اور حوصلہ ہی نہیں رکھتا. بریگیڈیئر صاحب سے میں پوچھتا ہوں, کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ پروگرام میں موجود تمام لوگوں سے زیادہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی اگر نظر سے اس رپورٹ یا اس رپورٹ کے متعلق جو خبر گزری ہو, اس میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کہاں پہ کمی رہ گئی سر. 150 جو نونہال پھول تھے جو ماؤں نے صبح تیار کر کے بھیجے تھے اتنے لاڈوں کے ساتھ, وہ واپس نہیں آئے سر. دیکھیں رئیس صاحب, یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی سیاہ دن تھا 16 دسمبر کا 2014 کا, اور میرے خیال میں اس کے اوپر ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ شاید کم ہے, جتنا بھی اس کا غم منائیں وہ کم ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی فیلئر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ مطلب ظہور پذیر ہوا ہے, اور اس کی جہاں تک اگر فوج کی نارمل روٹین دیکھی جائے تو اس کی تو انکوائری اور جو ہے وہ تو فوری طور پر ہو گئی ہوگی, اور ود ان ڈیز اینڈ ناٹ ویکس وہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ کہاں غلطی ہوئی یا کہاں پہ کوئی کوتاہی ہوئی اور کس کی وجہ سے یہ ہوا. تو ابھی میں نے رپورٹ میں نے بھی نہیں دیکھی جو سپریم کورٹ نے ابھی جاری کی ہے, مگر میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ میں بات اپنی اسیسمنٹ یہ دے رہا ہوں کہ آبویسلی یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا. کیونکہ انٹیلیجنس فیلئر خالی یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ APS تک پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کام کر دیا. انٹیلیجنس کو سٹارٹ ہونا چاہیے تھا افغانستان کے اندر سے, جہاں سے یہ لوگ چلے ہیں, جہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی ہے, جہاں پر یہ لوگ ایئر مارک ہوئے ہیں, اور جہاں پہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. پھر یہ وہاں سے چل کر آئے ہیں پاکستان بارڈرز کے تھرو, یہ تورخم کے تھرو یہ انٹر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. وہاں پر بھی یہ پک اپ نہیں ہوئے. اس کے بعد پشاور میں آئے ہیں. پشاور میں ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے کولیبوریٹرز ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ رہے ہیں. وہ لوگ بھی شاید کیا آبویسلی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے, اور یہ ان کے پاس بالکل خفیہ طریقے کے ساتھ آ کر رہے ہیں. وہاں پر ان کو ہتھیار اور گرینیڈ سپلائی کیے گئے, آٹومیٹک رائفلز اور گرینیڈز تھے ان کے پاس, وہ سپلائی کیے گئے ہیں. پھر گاڑی سپلائی کی گئی, پھر گاڑی لے کر ان کو جو راستہ بتایا گیا اور ڈیفینیٹلی بتایا گیا ہوگا کہ یہ راستہ آپ اختیار کریں تو آپ APS کی پچھلی سائڈ پہ آپ پہنچیں گے. اس کی گائیڈنس کسی نے کی ہوگی, اور اس کے بعد ان کو اس دیوار چڑھنے کے لیے شاید سیڑھی بھی سپلائی کی گئی تھی. تو اگر یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور کسی بھی لیول پہ کسی بھی سٹیج پہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یا IB کو بھی آپ اس میں شامل کریں, آپ پولیس کو بھی شامل کریں, اگر یہ تمام اداروں کی نظروں سے وہ اوجھل رہے ہیں تو میرے خیال میں دس از اے میسو انٹیلیجنس فیلئر. اب یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بہرحال جو لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ناکام رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بغیر صاحب لیکن ایک اور بات اگر ان کی کوتاہی شامل اس میں ثابت ہو جاتی ہے. دوسری بات, اگر ہم APS کے اوپر آئیں تو اس کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی, اس کی بھی ظاہری بات ہے کہ یہ 2014 کا زمانہ ہے جبکہ ٹیررسٹ واقعات جو ہیں وہ بہت عروج پہ تھے, اور ہر کوئی انسٹالیشن جو ہے, ہر کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر بہت
مرکوز سا فوکس تھا. ٹھیک ہو گیا. برگیز صاحب میں آپ کو اس میں واپس لانا چاہ رہا ہوں اسکول والے انسیڈنٹ کے اوپر نا, میری بات سن لیجئے گا. اس دن وہ لوگ جو میرے پاس رپورٹ ہے یا جو اطلاعات ہیں, وہ لوگ دیوار کراس کر کے اندر نہیں آئے, وہ نارمل سیکیورٹی سے اندر آئے. اس دن اسکول کے اندر وہ جو سول ڈیفنس کا ڈسپلے ہونا تھا, بچوں کو اکٹھا کیا گیا تھا ہال میں, وہیں پہ زیادہ کیجولیٹیز ہوئی نا جی بچوں کی. وہ باقی کلاس رومز میں تو انہوں نے بعد میں جا کے تو وہ کیا ہے. اچھا, جیسے ہی ہال ہے اس کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہال کے سائڈ کے اوپر دروازے ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ دروازے کھلے ہیں بچوں کے بیٹھنے کے بعد, تو وہاں پہ سٹین گنز جو ہیں, جو مطلب آٹومیٹک گنز جو ہیں, وہ باقاعدہ سٹینڈ کے اوپر فٹ کر کے ان کے پیچھے جو قاتل کھڑے ہوئے تھے. مطلب کہ بچے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سول ڈیفنس کی وہ بتایا جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ انفارمیشن لیک ہو گئی ہو سول ڈیفنس کی طرف سے بھی, اور اس طرح کی بھی کوئی کیا خیال ہے؟ میں اس حوالے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. رئیس صاحب, میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے, اور میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مین گیٹ سے اندر آتے تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور انہوں نے سوسائڈ ویسٹ پہنی ہوئی ہیں, گرینیڈ ان کے پاس ہیں, رائفل, یہ آٹومیٹک رائفل ان کے پاس ہیں, ان کی گولیاں ان کے پاس ہیں, میگزینز ہیں. وہ کہاں تک چھپائیں گے ان تمام چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے اور کسی نے پھر ان کو دیکھا نہیں ہوگا. جو میری اطلاعات ہیں اس وقت اس زمانے کی یہی ہے کہ یہ پچھلی سائڈ سے آئے ہیں, اور آنے سے پہلے انہوں نے جہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی کی تھی, انہوں نے اپنی گاڑی کو آگ لگائی ہے. جب آگ لگائی ہے تو وہ اس نے سارا اٹینشن جو ہے سیکیورٹی جو لوگ تھے ان کا اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گیا ہے, اور وہ اس طرف جب ان کا دھیان گیا تو یہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہیں, اور پھر یہ آ کے جیسے آپ نے کہا کہ ہال کے اندر آ کے اندر تو فائرنگ کی ہے. اسٹینڈ کیا اٹھا کر ساتھ لائے تھے؟ کیسے لے کے آئے تھے اسٹینڈ؟ اور کون سے اسٹینڈ؟ بائی پاڈ ہوتے ہیں, ٹرائی پاڈ ہوتے ہیں, وہ بہت بھاری چیزیں ہیں, یہ اٹھا کر ساتھ نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے کیا وہی ہے کہ وہاں پہ اندر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے آٹومیٹک فائر کھولا ہے اور بہت ظلم کیا ہے. اور میرے خیال میں آخری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس ثانیہ کے جو بھی ذمہ دار ہیں جن کی کوتاہی ہے ان کو قرار واقع سزا ضرور ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ظاہر ہے اپنا اس کی جو ہے اپنا ظہیم قادری صاحب, یہ کیا بات ہے کہ ان پیرنٹ کو صرف یہ رپورٹ جاری کرانے کے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑنی پڑی؟ 5 سال ہو گئے اس واقعے کو, 5-6 سال ہو گئے نا, 6 سال ہو گئے جی, دسمبر میں 6 سال پورے ہو جائیں گے. اور 6 سال کی انہیں جنگ لڑنی پڑی کہ جناب ہمیں کم از کم یہی بتا دیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. ایک تو رئیس صاحب اس بات کو جب یاد آتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے اپنے بچے یاد آتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے تو وہیں کھڑا ہو جاتا تھا باہر, اور میں نہیں جاتا تھا کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اندر جاؤں گا, لوگوں کے بچوں کے لیے بھی کچھ کروں گا, اور بہرحال واٹ ایور بڑے دماغ میں خیال آتا ہے. گفتگو بہت کی, بریگیڈ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ اس قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو عرض صرف یہ ہے کہ وہ جو بریگیڈ صاحب نے بتایا کہ لیپس بھی ہوا ہے, یہ تو بریگیڈ صاحب نے بھی فرمایا نا, انہوں نے انٹیلیجنس لیبس کہا ہے, یہ میرے علم میں پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. جی ہاں, یہ پہلی دفعہ فرمایا, اور انہوں نے جو فرمایا میں تو 100% واؤچ کروں گا جو بریگیڈ صاحب نے کہا ہے. لیکن میرا ایک سوال اوور اینڈ ابو آل دس ہے کہ کسی ایک گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی, اس ذمہ داری قبول کرنے والے گروپ کے ایک سربراہ کو گرفتار بھی غالباً کیا گیا تھا. وہ گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں, سربراہ نہیں ترجمان وہ کہاں ہیں, کدھر ہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. نہیں, ان کا تازہ ترین ایک انٹرویو آیا ہے جی, اور وہ بس ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا انٹرویو تو آیا ہے جی. انہوں نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ وہ چھوڑیں اس بات کو نا. نہیں, انہوں نے اپنا پورا وہاں سے بھاگنے کی پوری داستان بتائی ہے. اس سے نکل چلیں جی ہم, ٹھیک ہے, ورنہ میں اور آپ پروگرام سے نکل جائیں. نہیں, میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا اس شخص کا جس کو ہم نے پکڑا تھا. اس نے جا کے افغانستان سے اپنا انٹرویو بھجوایا. باقی لوگ ہیں, میرا خیال میں بریگیڈ صاحب کی ساری بات کو میں اون کرتا ہوں جی.
اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, اس پہ میرے خیال میں ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن ہونا تو چاہیے. شاید ان لوگوں نے ان بچوں کو کیا ملے گا, ان کے ماں باپ کو بھی کیا ملے گا, لیکن پاگل ہو گئے کئی لوگ. اور سب سے بڑی بات ہے رئیس صاحب, آگے کے آنے والے وقت کے لیے ہمیں کوئی ایسا لاہ عمل مل جائے گا, کوئی ایسی راہ تلاش کر لیں گے ہم, چاہے وہ بریگیڈ صاحب جیسے لوگ پڑھے لکھے تیز قابل جو سارے نظام کو سمجھتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر دیں پورے فیصلے کو اور پوری رپورٹ کو, اور ایک اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی جائے ادارے کی طرف سے, تاکہ وہ کچھ اس میں ہو. بہرحال میں تو میرے پاس رئیس صاحب میرے میں بولنے کی ہمت نہیں ہے اس ایشو پہ. ٹھیک, آئی ایم سوری. ٹھیک. بٹ صاحب دیکھیے, ابھی بریگیڈ صاحب نے کہا کہ مین گیٹ سے نہیں آ سکتے تھے, سیکیورٹی چیک تھی. میں نے عرض کیا کہ اس دن سول ڈیفنس کا ڈسپلے تھا, اور بڑے آرگنائز طریقے سے بچوں کو اسکول کی انتظامیہ نے بہت بڑی تعداد کو وہاں پہ اکٹھا کیا تھا ہال کے اندر, اور زیادہ کیجویلٹیز تو ہال میں ہوئی ہیں. بہت سارے ٹیچرز نے تو کلاس روموں کو اندر سے بند کر کے بچوں کو نیچے لٹا کے, ان میں سے بچے جو بچے ہیں وہ تو اس طرح بچے ہیں نا جی کہ ان ٹیچرز نے کلاس روموں کو اندر سے بند کر لیا, دروازے ہی نہیں کھولے. لیکن جو کیجویلٹیز تھیں آلموسٹ 80+ کے قریب, وہ تو ہال میں تھیں, جہاں پہ بچے جو تھے وہاں پہ بھی جو بچے ہیں وہی تھے جو سیٹوں کے نیچے گھس گئے تھے. ادروائز سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے, ہیڈ مسٹریس جو تھیں وہ بھی گئیں. تو سر کہیں نہ کہیں یہ جو جج صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہی خون غداری پہ, کہیں نہ کہیں اندر سے انہیں سپورٹ حاصل تھی سر, کوارڈینیشن پوری کی پوری تھی. انہیں پتا تھا کہ بچے آج کے دن جو ہیں, انہیں پہلے شیڈول کا پتا تھا کہ بچے آج کے دن یہاں پہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے اس کو ایونٹ کو ٹارگٹ کیا. یہ تو ایک بہت ڈیٹیل, اب ہم ڈیٹیل پڑھیں گے اس رپورٹ کی, ابھی تو صرف اس میں سے جو ٹکرز نکلے ہیں وہ پڑھ کے ہم پہ پروگرام. اس سے پہلے بھی یہ بات نکلی تھی, وہ کینٹین والا جو شخص تھا وہ میرے خیال میں انوالو تھا, یہ بات پہلے بھی نکلی تھی اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی کہ وہ کینٹین سے بھی کچھ اسلحہ سپلائی کیا گیا تھا جو اپنے کھانے کی چیزوں میں لا کے پہلے چھپا گیا تھا, ملٹیپل طریقے سے آیا ہوگا. جی بھٹی صاحب. رئیس صاحب, یہ جو جملہ ایک آخری ہے نا اس میں رپورٹ کے بالکل ایک وہ ٹکر بھی میں نے دیکھا, وہ رپورٹ میں نے ساری نہیں پڑھ سکا, وہ میں نے ابھی آ رہی ہے ظاہر ہے, وہ بھی ملی نہیں مجھے پوری طرح, جتنے اس کے کچھ مندرجات میں نے پڑھے. اس میں جو یہ لفظ, یہ لائن جو لکھی نا, جب اپنا خون غداری کرے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ساری بات سمجھ جانی چاہیے ہمیں کہ ہوا کیا وہاں پہ. یہ 200% بلکہ 2 لاکھ 2 کروڑ 2 ارب فیصد درست ہے کہ ان کو انٹیلیجنس اندر سے ملی ہے کہ جی آج فلاں جگہ پہ فلاں ہال میں اتنا بڑا فنکشن ہوگا, وہاں اتنے بچے ہوں گے, آپ نے اس طرف سے آنا ہے, یہ ذرا ہمارا ویکر پوائنٹ ہے, بیک گیٹ ہے, یا جون سا بھی گیٹ تھا, دائیں والا, ویسٹ والا, ایسٹ والا, ساؤتھ, نارتھ, جو بھی تھا, آپ ادھر سے آئیں, وہاں پہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی. وہ ہر چیز پوری کر کر پھر اندر داخل ہوئے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا, بالکل مان لیا جی انٹیلیجنس فیلئر تھا, اس میں تو وہ رپورٹ میں بھی لکھ دیا انہوں نے کہ جی انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا, اور اسکول کی جو سیکیورٹی تھی اس کا فیلئر بھی انہوں نے مینشن کیا اس میں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ کیا اس رپورٹ کے بعد ان والدین کے جو زخم ہیں, کیا ان کے اوپر ہم نے کوئی دادرسی کی, یا ہم نے ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا, یا اس رپورٹ کے بعد کیا رکھا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال تو نفی میں ہے میرا جواب. تو ہمیں اس چیزوں کی, ان محرکات کا جائزہ لینا چاہیے اس رپورٹ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی, کہ ایسا کیوں کر ہو سکا. جب ہم ایک چیز کرتے ہیں یا ہم ایک چیز اس کو روکنا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ہو جاتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کا یہاں کا جو ہمارا اپنا ضمیر ہے اس کو بھی ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے کہ بھائی یہ ہوا کیا, یہ کیسے ہو گیا. ہم ہر چیز کے اوپر بیریئر لگا رہے ہیں, ہم اس بیریئر کے اوپر نیچے اگر ہم خلا چھوڑتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایسی کام یا کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی بلا گزر جاتی ہے, تو ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے. ہمیں ان محرکات کو آج بھی, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو, بہت اچھی بات ہے چونکہ دیکھیں جی ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں سر فہرست فوج ہے, اس کے بعد پاکستان کی پولیس ہے, اس کے بعد فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, اس کے بعد آپ کی بارڈر سیکیورٹی فورس والے جو ہیں ہمارے جو بارڈر تعینات ہوتے ہیں, اس کے بعد رینجرز ہیں, اس کے بعد آپ کی جو دوسرے ادارے ہیں جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, تمام نے مل کر جو ہماری یہ جو دہشت گردی انتہا پسندی کے واقعات تھے ان کو بہت حد تک کنٹرول کیا. جو ہمارا ہم مانتے ہیں, ہم نے قربانیاں بھی بہت دیں, 70,000 شہداء ہمارے پاس ہیں اس کے, لیکن ہمیں ابھی بھی ان محرکات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر ہوا. اس میں رپورٹ میں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے, ان میں بہت زیادہ, وہ اگر آپ پڑھنے چاہیں گے وہ آپ پوری نہیں پڑھ سکتے, میں بھی نہیں پڑھی پوری,
اس لیے نہیں پڑھی کہ میرا اس میں ہمت نہیں ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی 4 5 7 صفحے میں نے پڑھے، نشان لگائے میں نے، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی، بند کر دی، کیونکہ اس کے بعد بندے میں انسان میں ہمت نہیں رہتی. کوئی بھی ذی شعور آدمی اس رپورٹ کو پڑھنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس رپورٹ میں جب یہ لائن آتی ہے کہ اتنے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو رئیس صاحب آپ کیا کر لیں گے وہاں پہ؟ میں بھی بچوں والا ہوں، آپ بھی بچوں والے ہیں، زعیم صاحب بھی ہیں، بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں. ہمیں وہ سارا سین جو ہے نا، ہم گو کہ اللہ معاف کرے کہ ہمیں کبھی زندگی بھر باقی میں وہ ہماری زندگی میں کم از کم نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، خدا نہ خواستہ ایسا نہ کبھی بھی نہ ہو. لیکن اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد وہ ایک قسم کی ہمارے سامنے دماغ کے اندر فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ ہوا. رئیس صاحب وہ اتنا خوفناک واقعہ ہے، جتنا افسوس کر لیں ہم، اس کی مذمت کر لیں، جو کر لیں وہ کم ہے، لیکن ہمیں ان محرکات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، کون سی ایسے لوگ ہیں. رئیس صاحب ثانیہ بلدیہ کا ہم نے لے لیا کوگنیزنس، ہم نے چریا کو اور اس کو 2 لوگوں کو سزا دے دی یار، بتایا ہی نہیں کسی کے ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کا، کس نے پیسے مانگے تھے، کس نے پیسے لینے جا رہا تھا، دفن کر دیا. کدھر گئی جے آئی ٹی کو؟ کیا جے آئی ٹی تھی وہ؟ ایم کے ایم کی چاکنگ بھی شروع ہو گئی ہے کراچی کی، ہم بحال کر رہے ہیں اس کو ان قریب. ہاں جی، وہ ذاتی کھیل ہے نا سر، جو جس کو پسند ہے اس کو جب چاہے جدھر چاہے لے آئے، جب چاہے اس کو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا. اب آپ ایم کیو ایم نے کیا نہیں کیا مجھے بتائیں وہاں. ٹھیک ہے، میں نے مارے تھے وہ 250 بندے. اور یہ صرف ایک واقعہ. جی سر، 5 جولائی وہ 5 مئی والے کو بھول جائے. وہ تو پتہ کہ اس میں تو 5 مئی میں تو کیلکولیشن ہی نہیں ہوئی کتنے بندے مرے. جی بالکل. اور ایسا ٹارگٹ کے لیے 250 سے غلط بات ہے، 250 زیادہ تھے. جی سر، خاکسار خود کراچی میں موجود تھا. اچھا ہاں جی، آپ کو علم ہی نہیں ہوا کیا ہو رہا تھا اس وقت. برگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ جو ہے اس میں سمبلائزیشن بڑی خوفناک تھی، کیونکہ اسکول کا نام ہی آرمی پبلک اسکول تھا، اور حالانکہ اس میں فوجی افسران کے بچے شاید نہیں ہوں گے، یا ہوں گے بھی تو بہت کم ریشو میں ہوں گے، زیادہ تر جو تھے وہ عام پاکستانیوں کے بچے تھے. لیکن چونکہ نام اس کا یہ تھا، اور اس سے میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہیڈ لائن بھی بڑی لگتی تھی، اس لیے جس نے بھی پلان کیا بڑا سوچ سمجھ کے کیا. اور جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی کو بھی ہم بھلے یہی کہیں کہ جی پرائیویٹ سیکیورٹی تھی، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی پاک فوج کی طرف سے ہی وہاں پہ فراہم ہوگی. تو ایک ہماری یہ رہنمائی کر دیجئے گا کہ جب اتنا بڑا چیز سمبلائز کر رہی تھی کسی چیز کو، اور اس وقت وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ان بٹوین دیٹ وار آن ٹیرر، اس کے اندر ہم کھڑے ہوئے تھے، تو سر اور اس کے باوجود بھی اتنے بڑے بریچ کے اوپر کسی ایک شخص کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جانا، کیا اس امر کی غمازی نہیں کرتا کہ یا تو وہ جو ذمہ دار تھے وہ تھے بہت سٹرونگ کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا قانون ان کے سامنے جا کے بکری ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم تمام تر چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائے. میرے خیال میں یہ بات شاید نہ ہو، مگر اس کا جواب صحیح تو وہ جوڈیشل کمیشن کو دے سکتے ہیں جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے اور جس نے ساری انکوائری کی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جب پکڑے گئے ہیں جاسوسی کے الزام میں، کافی سینئر لوگ تھے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور فوج نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا جو ہے تردد نہیں کیا اور ان کو سزائیں دی ہیں. تو فوج کا جہاں تک فوج کی بات ہے، فوج کے جو جوڈیشل سسٹم اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، فوج کا جو اپنا سسٹم ہے، اس میں کوئی آپ غلطی کی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں اور آپ کو سزا نہ ملے. یہ تو شاید و نادر ہی کہیں ایسا کہیں ہو، میرے خیال میں نے تو کبھی ایسے نہیں دیکھا ہے. اور جو غلطی کرتے ہیں اس کو ڈیفینیٹلی اس کی سزا ملتی. اور جہاں تک یہ بات ہے، اب اس کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تھا، جو جوڈیشل کمیشن کو پھر میرے خیال میں یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرایا اور کیا انہوں نے اس کے بارے میں کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک انڈیویجول کی غلطی ہے، اس کا لیپس ہے، یا یہ پورے سسٹم کا ایک لیپس ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ خالی ہر سٹیج کے اوپر آپ پھر لوگوں کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں،
جہاں سے انٹیلیجنس شروع ہوتی ہے، پھر جہاں سے بارڈر کراسنگ شروع ہوتی ہے، پھر جہاں سے آئی بی اور پولیس کے کام شروع ہوتے ہیں سول علاقے کے اندر، پھر جہاں پہ اے پی ایس کی سیکیورٹی آتی ہے، اس سیکیورٹی کا انچارج، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ، پھر اسکول، اگر اسکول کی جو ہے جو سیکیورٹی ہے اگر وہ آرمی کے پاس ہے تو پھر اس کا ایک کمانڈر بھی ہوگا، پھر اس کی ذمہ داری. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر لیول کے اوپر آپ کو جو ہے دیکھنا پڑے گا، اور آئی ایم شیور کہ جوڈیشل کمیشن نے دیکھا ہوگا اور ہر لیول کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی ہوگی کہ کس لیول پہ، کس جگہ پہ، کس شخص کی نااہلی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے یہ معاملہ اس جگہ تک پہنچا. تو کسی ایک جگہ پہ بھی اگر یہ رک جاتا، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے جو ٹیررسٹ آ رہے تھے، تو معاملات رک سکتے تھے. بالکل تو ایک پورے سسٹم کے تھرو ہی میرے خیال میں ایک سسٹمک فیلئر تھا یہ. ٹھیک سسٹمیٹک فیلئر تھا. بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب، زعیم قادری صاحب اور ارسلان بھٹی صاحب. بہت سی باتیں ہم نے کہنے کی کوشش کی، ہم تو وہ باتیں پوری نہیں کہہ سکے یا کہہ سکتے، اتنا جبر اور استبداد کا دور ہے کہ جو کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. وہ بری باتیں میں کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس وقت کیا کہنے کی اجازت ہے اور کیا نہیں ہے. اپنی سلامتی کے پیش نظر منافقت کرتا ہوں میں اس طرح کے موقع کے اوپر. بہت ساری باتیں ہم نہیں کہہ سکے، ٹھیک ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے ٹائم نکال کے الجزیرہ کے مہدی حسن کو دیا گیا جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کا انٹرویو ضرور سنیے گا. اس کے اندر واضح طور پہ آپ کو ملزموں اور مجرموں کے نام یا کم از کم حلیے ضرور پتہ چل جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.